یہ سورہ کہف کے 8ویں رکوع کی تلاوت، آیت نمبر 54 سے 54 نمبر آیت سے اور آیت نمبر 59 یہ ایک رکوع ہے۔ میں پہلے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے فائدے کے لیے بار بار اور طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں اور مضامین بیان کر دی، لیکن انسان بحث اور جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، وہ سمجھنے اور ماننے کے بجائے بحث کرنے لگتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، لوگوں کو اس کے بعد کہ ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی ہے، ایمان لانے سے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس چیز کے سوا کسی اور چیز نے نہیں روکا کہ ان کی قسمت میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی قوموں جیسا معاملہ ہو، پہلو جیسا معاملہ ہو، یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ یعنی قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت واضح رہنمائی آ گئی ہے، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا ان کو اس کا انتظار ہے کہ پچھلی نافرمان قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے، انہیں ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا عذاب آ جائے پھر وہ مانیں گے؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ایمان اور نیک اعمال کے اچھے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور کفر اور برے کاموں کے برے نتیجوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ باطل کا سہارا لے کر، بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کر جھگڑتے اور بحث کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور اس کوشش میں انہوں نے میری آیتوں یعنی اللہ کے کلام کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق کا موضوع بنا رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے اسے بھول جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر ایک طرح کے حجاب کے غلاف چڑھا دیے ہیں جو اب ان کو اس سے روکتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر اب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، اور اے رسول آپ کا رب بہت معاف کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کو ان کے اعمال کی سزا میں پکڑتا تو بہت پہلے ان کو عذاب دے دیتا، فوری طور پر ان کو سزا دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ سزا کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ لن یجدوا من دونہ موئلا وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا، اور دیکھو نظر ڈالو یہ ساری بستیاں جن پر عذاب نازل ہوا تمہارے سامنے ہیں، جب ان قوموں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ظلم جب حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ضرور اسی دنیا میں سزا دے دے، اور فرمایا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، جب تک وہ وقت نہیں آیا جب تک ہم نے سزا نہیں بھیجی۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لکل امت اجل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو رکوع جو درمیان میں آیا، اس میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اس قرآن مجید میں ہم نے انسانیت کے لیے کھول کھول کر ہر مضمون بیان کر دی، ہر وہ بات جس کی انسانیت کو اپنی انسانیت کے بحال کرنے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، وہ سب اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی بہت اہم خصوصیت ہے۔ ہمیں کسی مسئلے کا حل چاہیے ہو، کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، زندگی کے کسی شعبے میں صحیح طرز عمل کو ہم دریافت کرنا چاہتے ہوں، کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہوں، تو یقیناً ہم کو اپنے سوالوں کا جواب قرآن میں ملے گا۔ ہمیں قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، قرآن میں تلاش کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں سورہ نحل میں عجیب بات فرمائی، اے محمد ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ سوچئے ذرا، انسانی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے
جن معلومات کی ضرورت ہے، جن علوم کی ضرورت ہے، جن رہنمائیوں کی ضرورت ہے، جن ہدایات کی ضرورت ہے، زندگی کی گتھیاں سلجھانے کے لیے جو جانکاری انسان کو ہونی چاہیے وہ اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اس دور میں جو ہماری بہت بڑی کمی ہے اور ہماری ذہنی فکری گمراہیوں کا اور شکوک و شبہات کا، حیرت و اضطراب اور پریشانی اور الجھن کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم روزانہ پیش آنے والے حالات اور مسائل کی حقیقت کو قرآن کے رہنمائی میں اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم میڈیا کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈیا تو اگر سچ بولنے والا ہوتا تب بھی وہ اتنا کیپیبل نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن مجید اتنی زندہ کتاب ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو چھوٹے اور بڑے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کی حقیقت دریافت کرنے کا سب سے یقینی راستہ قرآن مجید ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت وہ بھی قرآن ہی کی تو تشریح ہے۔ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ کسی نہ کسی قرآنی آیت کی تشریح کے طور پر ارشاد فرمایا، اور یہ بات دیکھ دیکھ کر دل بہت کرتا ہے کہ ملکی اور عالمی حالات ہوں، انفرادی یا اجتماعی اور قومی مسائل ہوں، ان کی حقیقت دریافت کرنے اور ان کا حل دریافت کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا رواج امت قرآن کے اندر بھی بہت کم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو فتنہ دجال سے حفاظت کے مضامین پر مشتمل صورت ہے، اس میں یہ کہہ کر کے، یہ بیان کر کے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے انسانوں کے لیے تمام ضروری مثالیں اور مضامین بیان کر دی۔ مثالیں آئی آپ کے سامنے، دو انسانوں کی مثال آئی، اس زندگی کی حقیقت کی مثال آئی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو انسانوں کی زندگی مثال کے طور پر پیش کی گئی، اور اس زندگی کے ذریعے اور واسطے سے بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی کہ کامیابی دنیا کی چیزوں اور مال و دولت کے اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اندر کی مایا سے ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ مثال بیان کی گئی، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی، پانی برسا، زمین ہری بھری ہو گئی، اور کچھ دن کے بعد ہریالی رخصت، بھوسا، یہ بھی ایک مثال بیان کی گئی۔ انہی مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے متصلاً پھر ایک مثال بیان کی، اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کا واقعہ، بہت بڑی حقیقتیں ان میں بیان کی گئیں جن کی طرف کل میں نے مختصراً اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھے انسانوں کی صفات اپنے اندر اتارو تو اچھے انسانوں میں شمار ہو جاؤ گے، بروں کی صفات اپنے اندر اتارو گے تو بروں میں شمار ہو۔ یہ بھی ایک مثال تھی اور بڑا قیمتی مضمون تھا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی غور تو کرو، ہم نے اس قرآن میں تمہاری رہبری کے لیے ہر مضمون اور مثال کو کھول کر بیان کر دیا، مگر مشکل کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، زیادہ تر انسان زیادہ تر بحث و مباحثے میں پڑ جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ہر دور میں کچھ انسانوں کی عادت اور کمزوری رہی ہوگی، لیکن کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس دور میں، فتنہ دجال کے چھا جانے کے اس دور میں، یہ سوالات کرنا، گفتگو کرنا، بہت زیادہ بحث کرنا، ڈاؤٹس کریٹ کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ کسی بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی سوال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ بہت قابل تعریف بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بڑی تعریف کی ہے، فتن کہول، کہ جو باوجود اس کے کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی مگر وہ بڑی پختہ عمر والوں کی جیسی سمجھ رکھتے ہیں، وَلِسَانٌ سَئُول، اور خوب علمی سوالات کرتے ہیں اپنے ایمان اور علم میں اضافے کے لیے۔ تو یہ تو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے والے کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، تو اپنے علم میں سے کچھ آپ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ اس میں اپنی کم علمی کا اعتراف کے ساتھ سوال ہوتا ہے۔ ایسا سوال بہت اپریشیبل ہے، اور وہ جو اعتراض اور بحث و مباحثے والا سوال ہے، اس میں وہ سوال کرنے والا دراصل اس نفسیات کے تحت سوال کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں، آپ غلط ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو جدل کہتے ہیں، اور اس وقت کس قدر بحث و مباحثے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ، ذرا سوشل میڈیا پر نظر ڈالیے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی ہمارے سوشل میڈیا کی سائٹس پر کیسی تو میں اور کیسی کیسی بحثیں چلتی رہتی۔ رمضان میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، ورنہ تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے نوجوان طلبہ اور نوجوان علماء کس طرح تو میں ایک سوال، پھر اس کا جواب، پھر جواب کا جواب الجواب، پھر جواب الجواب کا پھر جواب، پھر جواب کا پھر جواب،
اور یہ تو میں نے سوشل میڈیا کی طرف ایک اشارہ کر دیا، انہیں ایک عام مزاج کیا ہے اس وقت کا؟ جس انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، کچھ جاننے، علم کے اضافے کا، ایمان کے اضافے کا شوق ہوتا ہے، اس کے سوال کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے اور سوال بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور جس انسان کا یہاں پر تذکرہ ہے، جدل والی بات، بحث مباحثہ، جس کو آج کل بہت قابل تعریف سی چیز سمجھی گئی ہے، اس سے وہ جس نفسیات سے وہ چیزیں نکلتی ہیں اس میں تکبر ہوتا ہے، بڑے بول ہوتے ہیں، دعویٰ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں یا مضمون یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا اراد اللہ ان یہلک امتا سلبها العمل وسلط علیہ الجدل، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کر دیں اور ہلاک کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی عملی قوت چھین لیتے ہیں اور اس کے اندر بس بحث مباحثے کی قوت اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ حلقے جو صحیح تربیت پاتے ہیں، میرا اشارے کو سمجھیے گا، اس حلقے کے افراد جو صحیح روحانی تربیت پاتے ہیں، وہ تربیت جس کا میں مسلسل ذکر کر رہا ہوں سورہ کہف کے تشریح کے دوران، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جس میں وحی کے ذریعے آنے والے علوم حاصل کیے جاتے ہیں اور جہاں اہل دعا کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، صبح شام جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بندگی اور دعا والا تعلق اور رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں، انسان ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ بحث و مباحثے کا مزاج نہیں نظر آتا یا کم نظر آتا، ایک سمع و طاعت ہوتی ہے، ایک بات سننا اور ماننا، یہ ایک ذوق بنتا ہے۔ تو عملی لوگ ہوتے ہیں یہ، کچھ زبانی بحث و مباحثے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ فتنہ دجال سے متاثر جو نظام ہائے تعلیم ہے، جو اس وقت عام طور پر صورتحال نظر آ رہی ہے، یعنی عجیب غریب بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، کئی بار ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس ملاقات کے لیے ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، تو اس طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں جن کی اچھی تربیت ہوئی، جن میں طلب ہے، تواضع ہے، ادب ہے اور کوئی بات جاننے کا مہذب طریقہ ان کو معلوم ہے، تو وہ جب اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں تو ان کا بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، سننے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ کوئی پجاری نہیں ہوتے، بھکت نہیں ہوتے، لیکن ایک سنجیدہ اور فرق مراتب، یعنی کس کو کس طرح، کس سے ہم کو ڈیل کرنا چاہیے، کیسا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیسا بیہیو کرنا چاہیے، یہ ان کو آتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگوں کو جو کوئی برے لوگ نہیں ہیں، نماز صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ بالکل ان کا موڈ دوسرا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بتانے کے لیے آئے ہیں، جھلکتی ہی نہیں یہ بات کہ جیسے ان کے اندر کوئی طلب ہو، قدر ہو۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے انسان ترقی نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کی رہنمائی سے بھی محرومی کا بہت بڑا سبب یہی نفسیاتی بیماری ہے، بحث مباحثہ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور جوڑیے اس کو فتنہ دجال کے دور سے تو آپ کو لگے گا کہ اس دور میں یہ مزاج جس قدر عام ہوا، یہ مزاج ہمارے باپ دادا کے دور میں نہیں تھا۔ آپ ذرا سا اپنے جو آپ کی گرینڈ فادرز تھے، دادا اور نانا، دادی اور نانی، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو، ان کا دور پایا ہو، تو آپ یقیناً میری بات پر آپ اوکے کریں گے، تصدیق کریں گے کہ ان کے دور میں یہ چھوٹے لوگ بڑوں سے بحثیں نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل لیٹسٹ فینومینا ہے، یہ انہی 100 سال کے اندر دنیا پر یہ مزاج مسلط ہوا ہے، بلکہ اور کم اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے مشرقی ملکوں میں یہ تو بالکل ابھی 40-50 سال کے اندر یہ بیماری پھیلی ہے، اور اسی لیے ایسے مزاجوں کی وجہ سے ہدایت و رہنمائی کی ناقدری کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے متصلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی، یہ لوگ ہدایت کے آ جانے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو تکبر ہے اور ان کی یہ جو بگڑی ہوئی عادت ہے، یہ ان کو نہیں آنے دیتی، اور اس تکبر بھرے مزاج کی وجہ سے ان کے بارے میں اب فیصلہ ہو گیا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھ کر یہ بحث و مباحثہ کرنے کی عادت اپنے اندر سے نکالنے کی میں سے ہر شخص کو ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر توفیق نہیں ملے گی، یا تو بالکل تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور یا توفیق تب ملے گی جب سزا آ جائے گی۔
ایک تشریح یاتیہم العذاب قبلا، اس لفظ کی ایک تشریح تو وہ ہے جو میں نے ابھی کی کہ عذاب ان پر نازل ہو جائے تب وہ مانیں گے۔ ایک تشریح اس کی ہمارے بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ ایک تو عذاب وہ ہے جو ایک دفعہ آ کر سب کو تباہ کر دے، اور ایک عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ قسطوں میں عذاب آئے، ایک دفعہ میں پوری قوم تباہ نہ کی جائے، ہر کچھ دن کے بعد کوئی وبا، ہر کچھ دن کے بعد کوئی سزا، ہر کچھ دن کے بعد کوئی جنگ اور مصیبت۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ دیکھو نبوت کی حقیقت سمجھو۔ نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، یہ انسانوں کو اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کے مطابق آگاہ کرنے آتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو ہلاک و برباد اور ناکام ہو جاؤ گے۔ انبیاء اوتار نہیں ہوتے، انبیاء دیوتا نہیں ہوتے، انبیاء خدا کا اولاد نہیں ہوتے، انبیاء خدا نہیں ہوتے۔ یہ نبوت اور رسالت کا نکھرا ہوا تصور مجھے نہیں لگتا کہ اب دنیا میں کسی قوم کے پاس باقی بچا ہے سوائے محمد رسول اللہ کی امت کے۔ ہمارے ملک میں تو ایک عجیب و غریب ہزاروں سال سے ایک مصیبت چلی آ رہی ہے۔ جو اچھے انسان اس ملک میں کبھی پیدا ہوئے ہوں گے یا کبھی پیدا ہوئے تھے، ان اچھے انسانوں کو فوراً دیوتا بنا دیا جاتا۔ تو اب رہنمائی کہاں سے لی جائے گی؟ اب تو بس اب جنم دن منایا جائے گا اور ہار پھول دیو مالائیں چڑھائی جائیں گی، چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، سجدے کیے جائیں گے، دیوتا بن گئے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ آزادی کے بعد، میری پیدائش سے شاید پہلے کا واقعہ ہے یہ، یا اس وقت ہوا ہوگا جب میں بالکل بچہ تھا، ایک بڑے لیڈر نے جو شاید ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک شکایت کی مسلمانوں سے اور یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ بھارت کے جو پروج ہیں ان کو اپنا پروج نہیں مانتے، وہ عرب کے پروجوں کو اپنا پروج مانتے ہیں۔ یہ ہمیں ان سے شکایت ہے۔ تو ہمارے حضرت والد ماجد مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے بھی اس سلسلے میں مضمون بھی لکھے اور خط بھی لکھے۔ مضمون اور خط دونوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب ذرا اس پہلو پر غور کیجئے شکایت کرنے سے پہلے کہ آپ نے ہمارا تعارف، ہم سے تعارف بھارت کے پروجوں کا پروجوں کے حیثیت سے کب کرایا؟ اگر آپ ان پروجوں کا ایک اچھے انسان جو انسانیت کو کہ معلم کی حیثیت سے آپ نے اگر ہم سے ان کا تعارف کرایا ہوتا اور پھر ہم قدر نہ کرتے ان کی تعلیمات کی تو آپ کو شکایت کا حق تھا۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ جو کوئی اچھا انسان اس ملک میں اگر پیدا بھی ہوا تو آپ نے اس کو فوراً بھگوان بنا دیا، خدا بنا دیا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ شری رام چندر جی اگر اسلام کی کوئی شخصیت تھی تو آپ تو خود کہتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا کہ مریادہ پرشوتم تھے، وہ پرش اتم، قابل احترام، بہت عظیم انسان تھے وہ، آپ تو خود یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد اب تعارف کرانے پہ چلتے ہیں، ان کی کتھائیں سنانے پہ چلتے ہیں، تو اللہ کی پناہ میں اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیسی عجیب مذہق خیز باتیں آپ کرتے ہیں جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھنے والے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور چھوڑیے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو، موضوع تو یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ آپ نے ان کو اچھے انسان کی حیثیت سے کہاں ہم سے تعارف کرایا۔ تو رسول، نبوت و رسالت کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کا شکر ہے یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں تمام قوموں کے اندر بگڑ گیا، بدھسٹوں کے اندر بگڑ گیا، ہمارے ملک میں جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ان کے اندر بگڑ گیا، کرسچنز کے اندر بگڑ گیا۔ کتنا نکھرا ہوا تصور ہے آج بھی مسلمانوں کے اکثریت کے ذہن میں کہ نبی و رسول انسان ہوا کرتے تھے عام انسانوں کی طرح، بس فرق یہ ہوتا تھا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اپنی ذات کے وجود کے لحاظ سے وہ انسان ہوتے تھے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ان کو مل جاتا تھا کہ تم اس طرح لوگوں کی رہنمائی کرو، بس یہ فرق ہوتا تھا۔ ہوتے تھے انسان، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، آرام کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، آرام، سب کچھ جو انسانی ضروریات ہیں وہ ان کو ہوتی تھی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی بحث کی بات جو ہم نے ابھی اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ جن لوگوں کے اندر انکار کا مادہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ بے بنیاد باتوں کے ذریعے سے بحث کر کے وہ سچائی کو بالکل مٹا دینا چاہتے، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں میرے کلام کو، میری نشانیوں کو، میرے پیغامات کو، میری رہنمائیوں کو، اور جس چیز سے ان کو جو آگاہیاں دیتے ہیں رسول، ان کو وہ مذاق کا موضوع بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔
دینی رہنمائی دینے والوں کو بڑی سخت آزمائش یہ پیش آتی ہے کہ وہ جن لوگوں کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر رکھتے ہیں اور تکلیف برداشت کر کے ان کو گمراہی سے نکالنے کی نصیحتیں ان کو کرتے ہیں، تاریخی واقعات ان کو سناتے ہیں، تو ایس مزاج کے لوگ یہ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایک داعی کو اس آزمائش سے ہمیشہ گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہر داعی کو ملتے ہیں جو اسے مذاق کا موضوع بناتے ہیں اور اس کی دعوت کو مذاق کا موضوع بناتے ہیں۔ اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اپنے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے سے جس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے، نصیحت کی جائے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، مگر وہ منہ موڑ لے، کوئی توجہ نہ کرے۔ کیا پچھلے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، کیا دقیانوس کی باتیں کر رہے ہو، یہ سب پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب ہم زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، کوئی توجہ ہی نہ کرے اس سمجھانے والے کی بات پر۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بالکل بھول جائے کہ وہ کیا حرکتیں کر چکا ہے۔ یعنی انسان جو سلیم الطبع ہوتا ہے اس کے سامنے جب کوئی نصیحت کی بات کی جائے تو صرف یہ نہیں کہ وہ توجہ سے سنتا ہے، بلکہ اس بات چیت کو سنتے سنتے اس کو اپنے گناہ سانپ بچھو کی طرح ڈسنے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے شرمندگی اور ندامت کی، اس کو اپنے پچھلے اعمال یاد آتے ہیں۔ لیکن جو فتنہ دجال سے متاثر ہے، مزاج بگڑا ہوا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا، اسے اپنے کوئی گناہ یاد نہیں آتا، وہ تو سننے نہیں چاہتا ان باتوں کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ بات یہ ہے کہ مسلسل سرکشی اور ناقدری کی وجہ سے ایک مرحلہ ایسا آ چکا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ اب تمہارا دل متاثر ہی نہیں ہوگا، پتھر ہو گئے تمہارے دل، سنگ دلی کے تم شکار ہو گئے۔ بڑی سخت سزا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑی بھیانک سزا ہے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا کہ دل سخت ہو گئے، پردے پڑ گئے دل پر، تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ رمضان آئے اور رمضان جائے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی۔ کان میں بھی جیسے ڈانٹ لگا دی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر ہزار تم بھی اے محمد پکارو گے، سمجھاؤ گے، ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرو گے، ہم تمہیں پیشگی بتائے دیتے ہیں ان میں سے کسی کو رہنمائی نہیں ملے گی، کبھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے کر محروم کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی میں کچھ کمی آئی ہے، نہیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے یہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ اگر ان کے اعمال کی بنا پر اگر ان پر بار بار اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگتا تو ان پر تو عذاب بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ یہ جو اتنی دیر ان کو مہلت دی گئی ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ تمہارے رب کی شان غفور الرحیمی تھی جس نے اتنی لمبی مہلت دی ان کو۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ ان کے سزا کیا ایک وقت مقرر تھا اور مقرر ہے، کبھی یہ اس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکتے۔ اس متعین وقت اگر آ گیا تو پھر ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ ہیں بستیاں تمہارے سامنے، قوموں کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، تمہارے ارد گرد کے خطے اور علاقے وہ وہی انہی بستیوں پر مشتمل ہیں کہ جب ان لوگوں نے ظلم کیا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت و بربادی کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ یاد کیجئے کہ جب شروع ہوئی تھی سورہ کہف تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ الکتاب، یہ سورت جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری ہے، اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پکڑ اور بہت بڑے عذاب سے آگاہ کیا جائے، بأسًا شدیدًا من لدن، ان لوگوں کو جو خاص طور پر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی۔ اب یہاں پر بھی وہی مضمون آ رہا ہے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کرتے ہیں، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں۔
یعنی اب پھر ایک مرتبہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کچھ ہیں قومیں کہ جن کی ہلاکت کا وقت قریب ہے، جن کی یہ ہلاکت کا وقت قریب ہے، اور شاید ان قوموں کو بھی ایک آخری ایک طرح سے موقع دیا جا رہا ہے، ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی بھی سنبھل سکتے ہو، جب وقت آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو ٹالنا ناممکن ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آج کی تشریح کے ضمن میں کئی اشارے آ گئے، آپ ان اشاروں کو، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ رکوع بھی عام حالات میں اللہ کی پکڑ سے آگاہی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس آخر الزمان کے اندر بھی، اس آخری دور کے اندر بھی جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، جو نظم عالم کی تبدیلی آنے والی ہے، جو نیا ورلڈ آرڈر ایسا آنے والا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور انصاف کا قیام ہوگا۔ آپ غور تو کریں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تو ظلم کرنے والی طاقتوں کو نیست و نابود کیے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، صاف فرمایا کہ ظلم کرنے والے لوگوں کی ہلاکت کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں خاص طور پر آپ سے یہ گزارش کروں کہ جن گناہوں کو چھوڑنا ہے ان میں حقوق العباد کی طرف بہت زیادہ توجہ کیجئے۔ کسی کے ساتھ ہم سے ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ، نہ اپنی اولاد کے ساتھ، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، نہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ تعبیر کہاں تک صحیح ہے، لیکن مجھے تو اس پر اطمینان ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں یا تو ہم ظالم ہوں گے یا ہم مظلوم ہوں گے۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ ہم ظالم ہوں نہ مظلوم ہوں، نہ کوئی اور ہم پر کسی طرح کا کوئی ظلم کرے نہ ہم کسی پر کوئی ظلم کریں، کیونکہ آئیڈیل سچویشن یہی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعاؤں میں یہ بات تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہ پاک میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے۔ بہترین شکل یہی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ ظالم ہو نہ مظلوم۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، یہ اگر آپ محسوس کریں اور یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس دور میں یہ ممکن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، بہت غور سے آبزرو کرتا ہوں اس وقت یہ بات کہ کوئی ہمارا قطعاً برا نہ چاہے، ہم بھی کسی کا برا نہ چاہیں، مجھے تو اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن بہت سے لوگ ان کا برا چاہتے ہیں، اور ایسی تو اکثریت ہے کہ جس کے اندر وہ رحم دلی یا حساسیت ہے ہی نہیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خود غرضی ہے، بالکل احساس نہیں ہے کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کس قدر زخمی کر دیں گے سامنے والے کے دل کو، یا میرا یہ برتاؤ سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عجیب قسم کی بے حسی ہے جو آج کے اکثر انسانوں کے مزاج میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کا بہت اہتمام نصیب کرے کہ ہم کسی سے کوئی پر ظلم نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ ظلم کا لفظ جب بولا جائے تو حکومتی مظالم ہی کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے۔ بڑے بڑے ظالم حکمراں جو ظلم کر رہے ہیں مزدوروں پر، غریبوں پر، کسانوں پر، کمزور طبقات پر، اقلیتوں پر، فلاں پر، صرف اسی کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے۔ اس ظلم کی طرف بھی ذہن جائے جو ایک بہو اپنے ساس کے ساتھ کرتی ہے، ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ۔ تو ساس کو یہ چاہیے کہ وہ اس ملکی اور عالمی ظلم کے ساتھ ساتھ اس ظلم سے بھی تو رکے جو خود اس سے سرزد ہو رہا ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، اب کاروبار بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہے، اور بڑا بھائی اب کاروبار کے سلسلے میں، باپ کی میراث کے سلسلے میں چھوٹے بھائی کو حق نہیں دے رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو حق نہیں دے رہا۔ یہ بھی تو ظلم ہے نا، خطرناک ظلم ہے۔ تو یہ جو معاشرتی ظلم ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بچیں، اور جو ظلم ملکی سطح پر ہوتا ہے، فرقہ وارانہ سطح پر ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ وہاں بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔